الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے سامنے جو کتابیں ہیں یعنی تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب یہ رسول ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آیا تو یہ کہنے لگے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ ہر پیغمبر نے آنے والے پیغمبر کی بشارت دی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بشارت نہیں دی۔ قادیانی جھوٹی حدیث ہے تو گڑھتے ہیں، مگر جب ان کے حوالے تلاش کریں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، مگر تشریعی ذلی نبی آ سکتا ہے۔ ذلی نبی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے تابع تھے، ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے تابع تھے، اصل شریعت حضرت موسیٰ کی تھی، تو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ اصل شریعت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وہ شریعت اب ہمیشہ کے لیے آئی ہے، وہ دوبارہ نیا پیغمبر آ کے اس شریعت کو منسوخ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مزید شریعت نہیں آئے گی، شریعت کے لحاظ سے آخری نبی۔ اور کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی وہ اللہ ہی کے نبی کی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آیا۔ یہ ایک احمقانہ قسم کی بات ہے، اس لیے کہ حدیث میں اس قسم کی کوئی قید نہیں ہے، قرآن میں بھی کوئی قید نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ 1400 سال سے اس آیت کا یہی مطلب سب سمجھتے آ رہے ہیں کہ آخری نبی ہے۔ کبھی آپ جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے 1400 سال میں، سب میں یہی کہ آخری نبی ہے، کوئی کسی جدید نبی کا انتظار نہیں کر رہا، جبکہ یہود و نصارہ جدید نبی کا انتظار کر رہے تھے، یہودی بھی عیسائی بھی، کوئی نبی آئے گا۔ جب نبی آئے تو بعد نے مانا، بعد نے نہیں مانا، لیکن انتظار سب کر رہے تھے۔ جیسے ہم حضرت عیسیٰ کے منتظر ہیں کہ وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، اسی طرح یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ تو خاتم النبیین کا 1400 سال سے یہی مطلب ہے کہ آخری نبی ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ تشریعی۔ اور اگر فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ذلی نبی آ سکتا ہے تو آپ قادیانیوں سے پوچھیں کہ صرف مرزا ہی آیا ہے 1400 سال میں، 1400 سال کے بعد آ سکتا ہے تو پھر اور بھی آنے چاہیے، تو مزید کون کون سے کتنے آئیں گے؟ ابھی قادیانی زہر کا پیالہ پی لیں گے، اس بات کا جواب ان کے پاس 1400 سال کے درمیان میں کوئی آیا کہ نہیں آیا؟ ضرورت تو پڑتی رہی ہے، چنگیز خان کا فتنہ کھڑا ہوا، معلوم نہیں، اتنے بڑے بڑے فتنے امت میں کھڑے ہوئے تو آنا چاہیے تھا۔ اس درمیان میں 1400 سال میں کوئی نہیں آیا، اور آیا تو اس وقت جب انگریزوں کی خلافت تھی، انگریزوں کا دور حکومت، اس وقت آیا، اور اس کی اپنی خلافت بھی برطانیہ میں قائم ہوئی ہے، عیسائیوں کے زیر سایہ۔ یہ کیسا پیغمبر ہے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دعوے دار، اور پالنے والا اسے کون ہے؟ برطانیہ۔ اس سے بڑا اسلام پہ کیا دھبا ہوگا اگر اس کو صحیح مان لیا جائے پیغمبر، اگر اس کو پیغمبر مان لیا جائے نا مرزا غلام احمد کو،
تو اس کی خلافتیں کس کے زیر سایہ پل رہی ہیں؟ اس کو دودھ کون پلا رہا ہے؟ پروان کون چڑھا رہا ہے؟ برطانیہ۔ تو قادیانیوں سے جو ہے نا زیادہ بحث نہ کیا کریں، یہ دو چار باتیں ان کے پاس ہیں۔ قادیانی پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ ایک چال چلتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل سے جب بھی بحث ہو تو آپ جس طرح وہ بحث چاہتا ہے نا اس طرح نہ کیا کریں، وہ الجھا دیتا ہے آپ کو۔ باطل جب بھی بحث کرتا ہے نا وہ اپنے اسٹائل سے کرتا ہے، اس نے دلیاں اس کو سکھائی بھی ہوتی ہیں کہ مسلمان سے ایسے بات کرنی ہے، تو آپ اس کے اسٹائل میں نہیں، آپ اس سے دو چار کی طرح چند سوالات پوچھا کریں، آپ پوچھا کریں سوالات۔ قادیانی آپ سے بحث شروع کر دیتا ہے، وہ آپ کے پاس آئے گا اور فوراً کہے گا کہ بتاؤ مرزا غلام، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ فوراً قرآن کی آیت پڑھیں گے، وہ کہے گا اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس میں تو ہے کہ آسمانوں پہ اٹھایا، اس میں یہ کہاں ہے زندہ؟ تو ایسی بحث میں ڈالیں گے جس میں عوام کو کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو خوب غور سے سنیے۔ تو آپ فوراً اس سے بولیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں یا نہیں ہے؟ اس کا مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت سے کیا تعلق؟ بات کرو مرزا پہ، وہ نبی تھا یا نہیں تھا؟ تو یہ خلط کرتے ہیں بحث کو۔ پھر دوسری بات یہ کہ پھر بحث کو الجھائے گا، حضرت عیسیٰ پہ آئے گا کہ وہ زندہ نہیں ہے اور پھر یوں ہے۔ پھر اتنے پرفتن دور میں اللہ نے وہ امام مہدی جو ہے نا وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی، آپ اس سے کہیں کہ یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس سے یہ بحث کیا کریں کہ تم صرف اتنا ثابت کر دو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کوئی شریف انسان تھا۔ سمجھ آئی؟ پیغمبر تو دور کی بات، شریف ہم اس کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ وہ فاسق، فاجر، زانی اور معلوم نہیں کیسی کیسی حماقتوں کا مرکب تھا، وہ اس کی اپنی کتابوں سے۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، قادیانی زہر کا پیالہ پینے کے لیے تیار ہو جائے گا مگر مرزا کی شخصیت پہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، یہ بتا دوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ کبھی اس پہ آمادہ نہیں ہوگا کہ اس کی ذات پہ بحث کی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ حکم یہ فرمایا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ جو ہم پر جھوٹی نبوت کا دعویٰ گھڑتا ہے، جھوٹی نبوت، ہم اس سے دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ کے اس کی شہرت کاٹ ڈالتے ہیں۔ یہ کنایا ہے کہ اس کو پنپنے نہیں دیتے، لوگوں میں پنپنے نہیں دیتے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ وہ تو اتنا پنپ گیا، اتنی قادیانیت پھیل رہی ہے، تو پنپ کہاں گیا؟ برطانیہ ہے جو اس کو سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، برطانیہ نے۔ برطانیہ ہاتھ ہٹا لے تو قادیانی کو کوئی چھوکنا بھی پسند نہ کرے ان کی طرف، تو برطانیہ ہے جو ان کو چلا رہا ہے۔ پنپ نہیں، جیسے صحابہ کی خلافتیں دنیا میں قائم ہوئی اور اسلام دنیا میں آج بھی الحمدللہ زندہ ہے، اپنے بل بوتے پر زندہ ہے۔ یہ نہیں کہ امریکہ سے فنڈ آ رہا ہے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی طاقت، اپنی قوت سے زندہ ہے۔ 1400 سال 1500 سال گزر گئے، تو جھوٹے نبی کو اللہ ایسے نہیں پنپنے دیتے، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی سے بھی ایسی غلطیاں کروائی گئی ہیں، ایسی باتیں کہلوائی گئی ہیں کہ ان باتوں کو یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ ہر نئے ایڈیشن سے اس کی کتابوں سے ملفوظات، جس کو یہ لوگ حدیثیں کہتے ہیں، وہ نکالتے ہیں۔ صحیح نا؟ ایسی عجیب عجیب باتیں اس کی کتابوں میں ہیں۔ ہمارے استاد ایک مرتبہ، وہ قادیانیوں، ایک لیفٹیننٹ کمانڈر تھا قادیانی، تو وہ ہم نوجوان بالکل ایسے کم عمر لڑکے تھے، تو وہ آ کے ہمیں بڑا ورغلاتا تھا، لیفٹیننٹ کمانڈر تھا، اور آ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو مرزا غلام احمد نے اللہ کی نبی کی شان میں نعتیہ کلام کیسا لکھا ہے، صرف ایک روحانی اثر ڈالنے کے لیے۔ تو لوگ اس سے متاثر ہونا شروع ہوئے۔ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میری اس سے بحث کرا دو۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جتنے باطل فرقے ہیں نا، یہ مولوی سے بحث کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوتے۔ جماعت المسلمین والوں کو میں اتنی محبت سے بلا رہا ہوں کہ 1 سال ہو گیا، بھائی آ جاؤ، کوئی ایک بندہ میرے ساتھ 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائے۔ جماعت المسلمین والے بلا بلا کے تھک گیا۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں نہ کچھ بھی نہیں کہوں گا، بہت محبت سے چائے بھی پلاؤں گا، دودھ پتی پلاؤں گا، ہو سکا تو مٹھائی بھی کھلاؤں گا، بہت محبت سے بات کروں گا، مگر جماعت المسلمین والے لڑکوں کو اتنا پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، اتنا پریشان۔ امام ابو حنیفہ نے یہ لکھا، حدیث میں اس کے خلاف ہے۔
امام ابو حنیفہ نے یہ لکھا، حدیث میں اس کے خلاف ہے، فقہ حنفی یہ کہتا ہے، حدیث میں اس کے خلاف ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، میرے سامنے آؤ نا، بیٹھ کے بات کرو، میں بتاتا ہوں حدیث میں خلاف ہے یا نہیں ہے، ہم بتائیں گے آپ کو بیٹھ۔ عوام کو کیوں الجھتے ہو؟ ابھی چیلنج کر رہا ہوں، یہ انٹرنیٹ پہ بھی یہ چیلنج گھوم رہا ہے، جماعت المسلمین والے زہر کا پیالہ پی لیں گے، مگر جس مولوی کے بارے میں پتہ چل جائے نا کہ یہ کچھ دو چار کچھ گنتیاں سیکھی ہوئی ہیں اس نے بھی، نہیں بیٹھیں گے اس کے ساتھ۔ تھک گیا ہوں بلا بلا کے، تھک گیا ہوں۔ ایک توحیدی فرقے والے نے بڑا یہاں شور مچایا ہے، بہت علماء دیوبند ایسے، ان کی تحریرات ایسی، علماء دیوبند مشرک معاذ اللہ، اتنا اس نے شور مچا کے رکھا ہوا یہاں پہ 2 سال سے۔ تو میں نے ان کو، اور یہ بھی چیلنج کہ کسی کو بھی بلا لو، خدا نخواستہ میں بڑائی کا دعویٰ نہیں کرتا، بات یہ ان بیچاروں میں کچھ ہے ہی نہیں، دم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑے عالم ہیں، بات یہ کہ ان میں دم خم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہواؤں کے بلبلے ہوتے ہیں اور شور ایسے 2 فٹ اچھل کے مچا۔ آپ خود بتاؤ، جو 15ویں صدی میں پیدا ہو رہا ہے جو فرقہ، توحیدی فرقہ، آپ کو جو 1400 سال میں ملے گا کہیں مسلمانوں؟ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ جماعت المسلمین 1400 سال میں کہیں ملتی ہے؟ کہیں بھی نہیں ملتی۔ تو جو 15ویں صدی میں پیدا ہو رہا ہے اس کے کیا دلائل ہوں گے اس کے پاس، بیچارے کے پاس؟ صحیح ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو خود ہی ایک بدعت ہے جو 15ویں صدی کی پیداوار ہے۔ تو اس کو تو غلط ثابت کرنا 2-2-4 کی طرح، لیکن بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں یہاں تک کہتا ہوں بھائی مجھے بلا لو، میں بیٹھ کے بات کر لوں گا، اور میں مناظر نہیں ہوں، یہ بھی کہتا ہوں کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا۔ جیسے مناظروں کا ایک اسٹائل ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، ایسے بھی نہیں، بھائی بندی سے محبت سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ اگر مجھے کچھ سمجھ میں آ گیا تو میں رجوع کروں گا، بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں بیٹھتے بھائی، یہ نہیں بیٹھتے۔ دور دور سے میں نے سوالات قائم کر کے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کیے ہیں جماعت المسلمین کے بارے میں، اس سوال کا جواب بھی کوئی نہیں دے رہا، کوئی نہیں دے رہا جواب، اور گالیاں اور بے تکی باتیں اور پتہ نہیں اس قسم کی چیزیں لکھ لکھ کے وہ بھیجتے چلے جا رہے ہیں۔ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، عوام کو، عوام کیونکہ پتہ ہے عوام کے پاس علم نہیں ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب کا فون آیا جماعت المسلمین والے سے، کوئی نئے نئے ہیں، وہ فون کیا، انہوں نے کہا کہ مسئلہ پوچھنے لگے۔ میں مسئلہ پوچھنے کے اسٹائل سے سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کون بات کر رہا ہے۔ کہنے لگے کہ اصل اطاعت کس کی واجب ہے؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول کی۔ کہنے لگے اگر کوئی اللہ اس کے رسول کے خلاف کسی کی بات کو لیتا ہے، مسلمان ہے کافر ہے؟ میں نے کہا 100% کافر۔ تو اس نے کہا یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے فقہ حنفی کے خلاف یا امام حنیفہ کے قول کے خلاف اگر کوئی بات ہمیں نظر آ جائے قرآن حدیث میں، تو ہم یا تو اسے منسوخ سمجھیں گے، یعنی قرآن حدیث کو، یا اس میں تعویل کریں گے۔ مطلب یہ کہ ابو حنیفہ کے قول کو نہیں چھوڑیں گے کسی بھی صورت میں، قرآن حدیث کو توڑ موڑ دیں گے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، پھر عبارت بھی پیش کی انہوں نے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا کہ یہ کہاں سے جا کے اسٹیشن مل رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، واقعی ایسی بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے کہا اس کا مطلب ہے، جو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں وہ مطلب نہیں ہے، اس کا وہ مطلب نہیں، آپ کو غلط گنتی سکھائی گئی۔ میں نے کہا میرا عقیدہ، میرے اکابر کا عقیدہ ہے کہ اصل اطاعت صرف اللہ اس کے رسول کی ہے۔ اللہ اس کے رسول کے خلاف اگر ابو حنیفہ کا قول ثابت ہو جائے، یہ ہو جائے ثابت دلائل سے، اور پھر بھی کوئی اب ڈٹا رہے کہ نہیں ابو حنیفہ ہی ہیں، اللہ رسول کو ٹھکرا دے اور یہ سمجھے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، تو خدا کی قسم اسی وقت مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ رسالت اور نبوت کا مقام کس کو دے رہا ہے؟ ابو حنیفہ کو دے رہا ہے۔ باقی کسی عالم نے اگر یہ بات لکھی ہے تو اس بات کا ایک مطلب ہے، اس کی تعویل ہے، یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک عالم نے لکھی ہے تو اس عالم کے رد میں بھی بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ غلط لکھی ہے یہ بات، آؤ بیٹھو تو ہم تمہیں بتائیں گے نا کس نے کیا بات صحیح لکھی ہے، کس نے کیا بات غلط لکھی ہے۔ میں نے کہا اگر فقہ حنفی میں ایسا ہوتا نا کہ ہر بات ابو حنیفہ کی لے کے بس وہ لی جاتی، حرف آخر سمجھا جاتا اور قرآن حدیث کو بالکل پرے پھینک دیا جاتا معاذ اللہ، تو میں نے کہا درجنوں اقوال ایسے ہیں فقہ حنفی میں جس میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا، درجنوں اقوال ہیں، درجنوں اقوال ہیں، کئی مثالیں ملتی ہیں جس میں امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا گیا۔ تو فوراً وہ کہنے لگے کہ دیکھیں تقلید جو ہے نا وہ تو شرک ہے، تقلید کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف بس ابو حنیفہ کے قول بولو۔ میں نے کہا یہ مطلب ہی نہیں ہے اللہ اور رسول کے خلاف ہو،
میں نے ان سے بتایا، آپ بھی ایک بات سمجھے، میں نے بتایا کہ دیکھو کچھ چیزیں تو عقائد سے جن کا تعلق ہے اس میں تو کوئی تقلید نہیں ہے، توحید ہے، رسالت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ہے آسمانوں پہ، اور یہ جو عقائد سے جن چیزوں کا تعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، ان میں کسی کی تقلید نہیں۔ اس میں تو اگر امام حنیفہ اس کے خلاف قول کریں گے تو امام رہیں گے ہی نہیں، امت ان کو ریجیکٹ کر دے گی، مسترد کر دے گی۔ دوسرے وہ مسائل ہیں قرآن اور حدیث میں جو بہت واضح بیان کیے ہیں اور تواتر کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں امت میں، جیسے نماز فرض ہے یا نہیں ہے، قرآن سے بالکل واضح ہوتا ہے، اس میں کسی کی تقلید نہیں کہ امام حنیفہ نے چونکہ نماز کو فرض کہا اس لیے ہم پڑھتے ہیں نماز، تو اس لیے نہیں بھائی، یہ تو واضح ہے، امت کا اجماع ہے۔ اور کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ اگر امام حنیفہ کہہ دیتے نا کہ 4 فرض ہیں تو ہم امام حنیفہ کی نہیں مانتے، بلکہ امام حنیفہ کو امام سے فہرست سے ہی نکال دیتے، گمراہ ہونے کا فتویٰ لگا دیتے۔ جو اجماع امت کے اور قرآن حدیث کی نصوص کی واضح مخالفت کرے وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ بالکل واضح منصوص ہے قرآن مجید۔ زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، یہ موٹے موٹے مسائل جو بالکل واضح قرآن نے بیان کیے۔ آگے تیسری قسم کے وہ مسائل ہیں جن میں دلائل دونوں طرف ہیں، دونوں طرف احادیث اگر ملتی ہیں ان کی تشریح میں فقہا کا اختلاف ہے۔ ایک حدیث ہے اس کی تشریح ایک فقیہ نے کچھ اور کی، دوسرے فقیہ نے کچھ اور کی، دلائل میں ادھر تعارض آ جاتا ہے بعض دفعہ۔ اس کی مثال ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی کے برخلاف صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آتا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ اذا کبر فکبروا، اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، واذا قرأ قرات شروع کرے فانصتوا خاموش رہو، واذا قال ولا الضالین جب ولا الضالین کہے قولوا آمین آمین ہو۔ اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ امام کے پیچھے تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے آمین کہنا ہے، فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اس قسم کے دلائل بہت ہے، تعارض آ جاتا ہے بات، تبھی فقہا کا اختلاف ہوا۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، یہ دونوں امام کہتے ہیں نہیں پڑھی جائے گی فاتحہ امام کے پیچھے، امام شافعی کہتے ہیں پڑھی جائے گی، امام احمد کہتے ہیں کہ بھئی جہری نمازوں میں نہیں پڑھی جائے گی، سری نمازوں میں پڑھی جائے گی۔ اس طرح مختلف فقہا کا اختلاف ہوا۔ اب اتنے بڑے بڑے فقہا کا اگر اختلاف ہو رہا ہے کسی مسئلے میں تو میرے بھائی ہم کسی جاہل کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی جہالت میں بیٹھ کے ایک رائے متعین کرے کہ یہ والی رائے زیادہ صحیح ہے اور یہ والی رائے غلط ہے۔ تو ہوتا کون ہے؟ 15ویں صدی میں پیدا ہونے والا۔ تو تجھے یہ لازم ہے کہ ان بڑے بڑے مجتہدین میں سے ایک کی اتباع کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ سوچ کے کہ ان کی فہم میری فہم سے زیادہ ہے، اس کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ اب کوئی کسی اور بات پر ہی مصر ہو تو ہوتا رہے، ہم اسی کو کہتے ہیں اور اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیہ۔ تو فوراً کہنے لگے کہ نہیں، آپ لوگ تو بہت سے واضح واضح مسائل قرآن میں ایسے ہیں جن میں ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا مثلاً اب علم دیکھیں، علم باتیں کتنی بڑی بڑی اور علم جہالت کے پٹارے ہوتے ہیں۔ علم یہ، اور ظاہر ان کے علماء نے سکھائے، جب علماء کے علم کا یہ حال ہے تو آگے عوام کو غیر مقلد بنا رہے ہیں۔ ان کے جب علماء کا علم یہ حال ہے نا تو عوام بیچاری اس کو غیر مقلد بناؤ گے تو وہ کیا بن جائے گی؟ تو علم یہ ہے، کہنے لگے دیکھو کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ والوالدات، یہ آیت بھی میں پڑھ رہا ہوں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک۔ اور کہنے لگے ہدایہ میں لکھا ہوا ہے امام حنیفہ کا قول کہ ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اب دیکھو عوام کے سامنے جب یہ بات آئے گی تو عوام کا ایمان خطرے میں پڑے گا نہیں پڑے گا؟ بھائی امام حنیفہ 2.5 سال اور قرآن کیا کہہ رہا ہے 2 سال، تو یہ تو بالکل تعارض ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا آپ یہاں امام حنیفہ کی بات کو لیتے ہو، قرآن کی بات کو رد کر دیتے۔ تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا، میں نے کہا میرے بھائی یہ اسی سے آپ کے علم کا مجھے اندازہ ہو رہا ہے، 2 جہالتیں ہوئی ہیں آپ سے یہاں، 2 جہالتیں، اور یہ میں نے ان کے علماء سے سنی ہے یہ باتیں، 2 جہالتیں ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ مشہور کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہاں ہم ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں، حالانکہ یہاں کسی حنفی مفتی سے فتویٰ لے لو، کوئی بھی حنفی مفتی، وہ آپ کو یہی لکھ کے دے گا کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی بھی
کسی بھی مفتی سے لے لیں، کوئی بھی 2.5 سال اس میں امام حنیفہ کے قول کو کسی حنفی مفتی نے آج کوئی بھی اس پہ فتویٰ نہیں دیتا ہے. سب کا فتویٰ یہی ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے. تبھی ہمارے گھروں میں جو رواج ہے مائیں 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلاتی. تو پہلی بات تو یہیں سے یہی علم ہے. الزامات کھوپتے چلے جا رہے ہیں. یہ میں نے ایک آدمی سے نہیں سنا، ایک پروفیسر جماعت المسلمین کے بہت بڑے، عربی بھی جانتے تھے کافی، وہ بھی الزام لگا رہے تھے امام حنیفہ نے کہا 2.5 سال اور قرآن کہہ رہے 2 سال، تم ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہو. ہم نے کہا بھائی کب لے رہے ہیں ابو حنیفہ کے قول؟ کس نے کہا؟ کسی حنفی مفتی کو فون کر کے پوچھ لو، کسی مدرسے سے فتویٰ لے لو، سب 2 سال ہی کرتے. اور دوسری بات یہ کہ امام حنیفہ کا جو قول ہے نا تو قرآن کے اتنے خلاف بھی نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. ہم جو امام حنیفہ کے قول کو چھوڑتے ہیں صرف احتیاط کی وجہ سے. 2 سال بھی بہت سے فقہا 2 سال کی طرف گئے ہیں اور بہت بعض 2.5 سال کی طرف. تو ہم نے کہا کہ 2.5 سال کو ضروری تو نہیں ہے نا، احتیاط پر عمل کرو، 2 سال کے بعد نہ پلاؤ، احتیاط پر عمل ہو جائے گا. اب رہا یہ سوال کہ امام حنیفہ نے کیسے کہہ دیا کہ 2.5 سال پلائے جبکہ قرآن کہہ رہے 2 سال. تو یہ بات 15ویں صدی کے ایک 5ویں کے میٹرک کے لڑکے کو معلوم ہے، ابو حنیفہ کو معلوم نہیں ہوگی کیا؟ الزام لگا رہے ہیں امام حنیفہ کے اوپر. یاد رکھیں قرآن مجید میں 2 سال کا تذکرہ بھی ہے، 2.5 سال کا ذکر بھی ملتا ہے. امام حنیفہ نے دونوں قسم کی آیتوں میں تطبیق دی ہے. 2.5 سال کا ذکر قرآن میں ایسے ملتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. قرآن کہہ رہے ہم نے اولاد کو حکم دیا کہ اپنے ماں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس لیے کہ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، ماں نے تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا، تکلیف سے جنا. اور آگے الفاظ کیا ہیں؟ وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اس کو اٹھانا اور اپنے آپ سے جدا کرنا یہ کل 30 مہینے میں مکمل ہوتا ہے. اور 30 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 2.5 سال. گود میں مسلسل اٹھا کے رکھنا یہ کنایا ہے دودھ پلانے سے. یہ کنایا کس سے ہے؟ دودھ پلانے سے. رہا یہ کہ وہ وہاں جو آتا ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں، تو امام صاحب یہ کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے اجازت دی ہے مکمل 2 سال تک دودھ پلانے کی. اس سے پہلے چھڑوانے کی کوشش کرنا اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں. 2 سال بھرپور طریقے سے دودھ پلا سکتے ہیں. رہا مسئلہ کہ 2 سال کے بعد جب بھرپور دودھ پلایا جائے گا بچے کو تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک دم چھڑوا دے، اسے کچھ مدت چاہیے چھڑوانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ چھڑانے کے لیے کچھ پیریڈ دینا پڑے گا ماں کو. تو بھئی کچھ تو تھوڑا سا ٹائم، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ، تاکہ اس کو ٹائم ملے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 سال تک تو بھرپور دودھ پلائے گی، یہ جو 6 مہینے جس کا 30 شہرا قرآن دوسرے مقام پہ ذکر ہے، یہ وہ مدت ہے جس میں دودھ چھڑاتے چھڑاتے ٹائم لگے گا عورت کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا یہاں دلیل کے اعتبار سے امام حنیفہ کا مذہب ہی قوی معلوم ہوتا ہے، دلیل کے اعتبار سے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں نا 2 سال کے بعد مکمل حرام ہے، اس کا مطلب ہے عورت 1.5 سال کے بعد چھڑواتے گی دودھ اور پھر 6 مہینے اس کو آہستہ آہستہ کم کرے گی، جبکہ قرآن 2 سال تک بھرپور طریقے سے پینے کی اجازت دے رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم نے یہاں امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا احتیاط کی وجہ سے. تو 2 جہالتیں ہوئی ہیں اور پوری دنیا میں تھوپ رہے ہیں SMS کر کر کے. امام حنیفہ 2.5 سال، قرآن 2 سال. یہ بیچارہ 15ویں صدی میں امام حنیفہ کو سمجھے گا بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ایسے جاہل ہیں. تو بات یہ کہ ہمارے سامنے آ کے نہیں بیٹھتے. اور بھی اس قسم کے بڑے اعتراضات ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بیٹھ کے لگاتے رہتے ہیں کہ وہ بہت سارے ہیں، میں کیا ذکر کروں. وہ ساری جہالت پر مبنی ہے سارے اعتراض. رفع الیدین جو ہے نا، رفع الیدین، اس مسئلے کو بہت اچھالا جاتا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رفع الیدین کے بارے میں کسی حنفی نے انکار نہیں کیا کہ نبی نے رفع الیدین کیا نہیں ہے. ہمیشہ دلیل وہ دی جاتی ہے جو جس پہ دعویٰ کیا ہو. یہ سارے دلائل وہ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے. رہا یہ کہ آخری وقت تک، موت تک آپ کا یہ معمول تھا یا نہیں تھا، یہ کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ موت تک آپ کا یہ معمول تھا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر میں اسلام لائے تھے، یعنی آخر دور میں، اور لہذا انہوں نے رفع الیدین نبی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی علامت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں بھی رفع الیدین کرتے تھے. یاد رکھو وائل ابن حجر کا اسلام لانا آخری وقت میں یہ کسی مستند سند سے ثابت نہیں ہے. سمجھ میں آئی ہے نا بات؟ کسی کوئی سند نہیں ہے. یہ تاریخی ایک واقعہ ہے، اور تاریخی واقعے شرعی مسائل میں حجت نہیں ہوا کرتے. تو ان تاریخی واقعوں کی وجہ سے امام حنیفہ کے قول کو نہیں ترک کرتے.
باقی اگر کوئی کرتا ہے رفع الیدین، اس کی رجحان اس طرف ہے تو کرے، پابندی نہیں. ہمارے یہاں کتنے لوگ رفع الیدین کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم نے کبھی منع کیا ان کو؟ لیکن کوئی ہمیں بیوقوف نہ سمجھے. غصہ اس سے آتا ہے کہ دیکھو جیسے کوئی رفع الیدین کر رہا ہے ہم اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، وہ بھی نبی کی سنت ایک زندہ کر رہا ہے، اور ہم اگر نہیں کر رہے تو ہمارے پاس بھی اس کے دلائل ہیں، تو ہم نہ کرنے میں بھی برحق ہیں. اگر ہمیں کوئی بیوقوف سمجھتا ہے کہ یہ بیچارے بیوقوف ہیں تو پھر ہم اس کو دلائل دیں. تو میں یہ جو دلیل دے رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو رفع الیدین کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو متشدد ہیں. اس لیے میں تھوڑی سی دلیل دوں آگے. دیکھیے امام ابو حنیفہ کے پاس جو رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل ہے نا، نہ کرنے کی، وہ صرف روایات نہیں ہے، صرف احادیث نہیں ہے. سب سے بڑی بات اس میں صحابہ کرام، یہ یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے ہجرت کر کے کوفہ کو دارالحکومت بنا لیا تھا. ساری دنیا جانتی ہے یہ بات. تو جب حضرت علی کوفہ تشریف لے کر گئے ہیں تو اکیلے نہیں گئے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا گروہ چلا گیا. جیسے دارالخلافہ بنتا ہے تو ظاہر علم کا مرکز کوفہ بن گیا تھا. اس کوفہ میں سینکڑوں صحابہ تھے، 1400 تو بڑے بڑے صحابہ تھے جو حضرت علی کے ساتھ تھے کوفہ میں. اور علم اور فقہ کا اور قرات کا، قرآن کی تلاوت کا مرکز بن گیا. یہی وجہ ہے کہ تینوں چیزیں، قرآن، حدیث اور فقہ، جتنا کوفہ سے منتقل ہوا ہے امت میں کہیں اور سے نہیں. قرآن کو اگر آپ دیکھتے ہیں، یہ جو ہم قرآن کس قاری کی قرات پہ پڑھتے ہیں، ابو حفص عن عاصم، یہ کوفہ کے تھے. پوری دنیا میں قرآن کہاں کا پڑھا جا رہا ہے؟ بولو بھائی، کوفہ. بخاری مسلم کی حدیث کی طرف آتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں حدیث سیکھنے کے لیے پوری دنیا کا میں نے سفر کیا. دمشق کا اتنی مرتبہ، مصر کا اتنی مرتبہ، مدینہ کا اتنی مرتبہ. جب کوفہ کا ذکر آیا فرمایا کوفہ میں اتنی مرتبہ گیا ہوں مالا اختی، جو میں شمار نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات. اتنی مرتبہ گیا ہوں کہ میں شمار نہیں کر. علم بخاری مسلم ہمارے پاس کوفہ سے آئی ہے، بہت بڑا حصہ اس کا کوفہ سے آیا. امام ابو حنیفہ بھی کوفہ کے تھے، وہی علم حاصل کیا. بڑے بڑے صحابہ تھے وہاں پہ، جن میں مشہور ترین صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فقہ. یعنی فقہ کا مطلب قرآن حدیث سے جو مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، یہ بھی صحابہ کرام سے منتقل ہوا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب کے بارے میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ اللہ کے نبی کے آخری عمل کو دیکھتے، جب تک کسی چیز کے منسوخ ہونے کی واضح دلیل قائم نہ ہو جاتی آپ اس کو ترک نہیں کرتے. اس کی مثال ہے ہم رکوع کرتے ہیں نا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے. عبداللہ بن مسعود رکوع کرتے تھے، دونوں ہاتھوں کو ایسے ملا لیتے آپس میں اور گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے. اس کو تطبیق کہا جاتا ہے، تطبیق. حالانکہ پوری امت نے اس عمل کو ترک کیا ہے. پوری امت گھٹنوں پہ، امام حنیفہ بھی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے تھے. لیکن عبداللہ بن مسعود نے کیوں یہ عمل کیا؟ اس لیے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود جب تک واضح روشن دلائل سے ثابت نہیں ہوتا تھا نا کہ نبی نے یہ عمل ترک کر دیا ہے، اس وقت تک ترک نہیں کرتے تھے. نبی علیہ السلام رکھتے رکوع میں، تو عبداللہ بن مسعود کے سامنے یہ بات بہت زیادہ چونکہ روشن دلائل سے واضح نہیں ہوئی اور آپ نے دوسروں کو دیکھا کہ سب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ عمل منسوخ نہیں ہے، یعنی میرے سامنے اس کا منسوخ ہونا ثابت نہیں ہوا، لہذا آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے. اس کے باوجود عبداللہ بن مسعود کا رفع الیدین ترک کر دینا، چھوڑ دینا رفع الیدین، اور آپ کی اتباع میں پورے اہل کوفہ کا چھوڑ دینا، یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ ان کا خیال یہ تھا عبداللہ بن مسعود کا کہ اللہ کے نبی نے آخری عمر میں یہ عمل ترک کر دیا. تو یہی وجہ ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا امام بخاری بڑے احترام سے ذکر کرتے ہیں، وہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو میرا مقصد خدا نہ خواستہ رفع الیدین کرنے والوں پہ رد کرنا نہیں ہے، میں کوئی فرقواریت پھیلانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی، ہم جو رفع الیدین نہیں کرتے یا امام حنیفہ جو نہیں کرتے، یہ ایسی خامخواہی شوق نہیں ہے، صحیح ہے نا. اس کے پیچھے دلائل ہے، صحابہ کرام کا ایک بہت بڑی جم غفیر ہے. ایک اور بات کر کے، یہ تو بہت دلائل ہے اس کے، ایک اور بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب رفع الیدین کی حدیث ذکر کی ترمذی میں، اور رفع الیدین نہ کرنے کی بھی، تو جب رفع الیدین کی حدیث ذکر کی ہے نا رفع الیدین کرنے کی، تو اس کے آگے الفاظ یہ ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی پر بعض صحابہ کا عمل ہے، اور تابعین تبع تابعین، اسی پر بعض صحابہ کا. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو آگے الفاظ ہیں
وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پر عمل ہے بہت سارے صحابہ کرام کا۔ تو کرنے کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ بعض صحابہ، اور نہ کرنے کے بارے میں بے شمار صحابہ۔ اس لیے میرے بھائی دونوں مذاہب ہیں، کرنے والے بھی نہ کرنے والے بھی، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ لہذا اس کو ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہے نا بس ایک بخاری کی حدیث پیش کر دینا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور فلانے میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کو دوسروں کو احمق اور بیوقوف سمجھنا اور امام حنیفہ پہ تھوپتے چلے جانا، یہ حماقت والی بات ہے۔ بات قادیانی سے شروع یہاں آ گئی۔ تو میں قادیانیوں کے بارے میں ایک بات کر رہا تھا کہ قادیانی زہر کا پیالہ پی لیں گے مگر مرزا غلام احمد کی شخصیت سے بات کے لیے آمادہ نہیں۔ تو اس بیچارے کی ہمارے استاد جو لیفٹیننٹ کمانڈر کے پاس گئے نا بات چیت کرنے کے لیے، تو ہم نے اسے کہا کہ ہمارے استاد آ رہے ہیں، اس کو نہیں پتا تھا یہ واقعی استاد ہیں۔ اس نے بلا لیا میرے گھر میں آ جاؤ، ہم سب چلے گئے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہ ہمارے استاد بڑے تھے۔ مفتی احمد ممتاز صاحب آپ جانتے بھی ہیں، یہاں بیان بھی ہوا ہے۔ تو ہم جب گئے تو مفتی صاحب کا استاد جی کا مطالعہ تھا کافی، وہاں گئے تو اس کی لائبریری میں جا کے بیٹھے سیدھا، کیونکہ قادیانی جو ہے نا اپنی کتابیں گول کر دیتا ہے، جب کہ پتہ چلتا ہے نا وہ پڑھا لکھا آ گیا ہے، یہ کتابیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو ویسی جیسے ہی جا کے بیٹھے ہیں تو ان کو مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے بتایا تھا کہ جاتے ہی نا قادیانی کے کتب خانوں میں جو کتابیں تمہیں حوالے کے لیے چاہیے وہ پہلے نکلوا کے سامنے لا کے رکھ لیا کرو، ورنہ جب عین موقع پہ بات شروع ہوگی نا کتاب کا حوالہ تو قادیانی کا وہ ہے ہی نہیں، کتاب ہی نہیں ہے، یہ ایسا کرتے ہیں۔ تو ہمارے استاد بیٹھتے ہی سب سے پہلے وہ باتیں کر رہے ہیں، ہمارے استاد نے کہا باتیں بعد میں چھوڑو، یہ والی کتاب خود ہی اٹھ کے نا پلندہ سامنے جمع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب قادیانی وہ لیفٹیننٹ کمانڈر نے بحث شروع کی، ریکارڈنگ بھی کر رہا تھا، اس کو پیسے ملتے ہیں، اس کے تبلیغ کرتے ہیں نا تو پیسے ملتے ہیں، ساری برطانیہ جاتا ہے سارا ریکارڈ، کتنے مرغے پھانسے بھی، تو وہ چھپکے سے ریکارڈنگ کر رہا تھا، ہم نے بعد میں دیکھا یہ ریکارڈنگ کر رہا تھا، ساری بات میں ڈیلیٹ کی ہوگی اس نے کہ یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو ہمارے استاد نے وہ کتابیں منگوا کے سامنے رکھ لی۔ تو اب جھوٹا نبی تو ظاہر ہے اٹھ پٹانگ باتیں کرے گا، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں بے پناہ تضاد ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، بہت متضاد باتیں ہوتی ہیں، انسان غلطی کرتا ہے تو اس میں تضاد نہیں ہے قرآن میں، یہ بھی اس کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو مرزا نے وہ لیفٹیننٹ کمانڈر تقریر کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ پہ ہی آ گیا، وہ مرزا کی شخصیت پہ تو آ نہیں رہا تھا، کہنے لگا خود بتاؤ موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، آکسیجن کہاں سے ملے گی، کھائیں گے کہاں سے، اور قضاء حاجت کے لیے کہاں جائیں گے، ایسی باتیں کر رہا تھا۔ خود سوچو اس طرح کی باتیں۔ ہمارے استاد نے کتاب نکالی، صفحہ نمبر نکالا، اس میں لکھا ہوتا مرزا غلام احمد نے کہ حضرت موسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے۔ دیکھو اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں دنیا میں، لیکن جھوٹا نبی تو چھوڑتا رہے گا بیٹھ کے، تو کوئی وہی تو آ نہیں رہی ہے، کچھ بھی بول دو۔ قادیانی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے نبی نے اس قسم کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اس کو خود کو نہیں پتا تھا۔ تو اب وہ تقریر کر رہا ہے، کہہ رہے کہاں سے کھائیں گے، آسمانوں پہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کہاں سے ہوں گے، آکسیجن نہیں ہے، گیس کا سلنڈر نہیں لے کر گئے، اس طرح کی بےہودہ بات ہے۔ تو ہمارے استاد نے کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں کہا کیا مسئلہ؟ کہنے کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں سے کھاتے ہیں حضرت عیسیٰ بھی وہیں سے کھاتے ہیں، اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سانس لیتے ہیں وہیں سے حضرت عیسیٰ بھی۔ غصے میں آ کے کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کس نے کہا آسمانوں پہ زندہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی اس نے کہا آپ کے نبی نے لکھا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب وہ پریشان۔ تو اس طرح جب بھی کوئی بات کرتا نا تو ہمارے استاد وہ کتاب نکالتے، بولتے یہ تو تمہارے نبی نے خود یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ بیچارہ بولتی بند۔ اب وہ کسی طرح ہمیں بھگانے کے چکر میں، گھر ہمارا ہوتا تو خود بھاگ جاتا ہے، اب ہمیں بھگا رہا ہے، بھگانے کی جان چھڑاؤ ان سے، ادھر پھنس گیا۔ پھر ہمارے استاد نے کہا کہ حضرت ابھی تو میں نے چھیڑی نہیں ہے بحث، مرزا غلام احمد تو شریف آدمی نہیں تھا، وہ تو گدھا تھا، وہ تو استنجے کا ڈھیلا کھاتا تھا گڑ کی جگہ، یہ لکھا ہوا ہے اس کی کتابوں میں، اس قسم کی بات، گڑ کی جگہ استنجے کا ڈھیلا حضرت کھا لیا کرتے تھے بعض مرتبہ۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت ہیں اس کی کتابوں میں، پیشاب کے قطروں کا مرض تھا اس کو۔ یہ بات یاد رکھو، پیغمبروں کو بیماریاں ہوتی ہیں مگر گھٹیا امراض پیغمبروں کو لاحق نہیں ہو۔ بزرگ کو ہو سکتے ہیں، ولی اللہ کو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جسمانی عیوب سے بچاتے ہیں، اس قسم کے جو جس سے ان کی اہانت ہو، صحیح ہے نا، ایسے امراض سے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو۔ بخار ہوتا ہے، کھانسی ہو سکتی ہے، نزلہ ہو سکتا ہے، ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن گھٹیا بیماریاں نہیں ہوتی پیغمبروں۔
ہاں اہل اللہ کو ہو سکتی ہیں، کہیں آپ کسی بزرگ کو دیکھیں ایسی بیماری سے تو آپ اس سے بدگمان ہو، یہ جائز نہیں ہے، صرف پیغمبروں کو نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا، وہ حیا اور شرم کی وجہ سے بہت دور جا کے غسل فرمایا کرتے تھے، شرم حیا ان میں غالب تھی۔ پیغمبروں میں حیا بہت ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، مرزا غلام میں حیا نہیں تھی، عجیب عجیب وہ پیش گوئیاں کیسی کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے تو پیش گوئی کی نا کہ امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور یہ فلسطین سے اور جو جہاد ہوگا اور یہودیوں سے تم لڑو گے۔ مرزا کی پیش گوئیاں آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ فلانی سے میری شادی ہو کے رہے گی۔ اچھا ابھی یہ بھی ایک آپ کو بات بتاؤں، کیسی غلطیاں اللہ تعالیٰ ان سے کرواتے ہیں، کیونکہ جھوٹا آدمی اس کو ذلیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا تھا، ایک عورت پہ لٹو ہو گیا تھا، یہ عاشق ہو گیا تھا، اس نے دعویٰ یہ کیا کہ اس سے میری شادی ہوگی، پیش گوئی کی۔ اب قادیانی انتظار میں کہ ہمارے پیغمبر نے پیش گوئی کی ہے تو پوری تو ہونی چاہیے، کیونکہ وہ پیغمبر ہی کس بات کا جس کی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، تو وہ ہو نہیں رہی، تو اس نے 2 سال بڑھا دیے، 3 سال بڑھا دیے کہ ابھی نہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا، 3 4 چلو ہو سکتا ہے 10 سال بعد۔ اللہ کی قدرت کے وہ کسی اور سے اس نے شادی کر لی، مجھے اس کا نام ذہن سے نکل گیا، بڑی مشہور عورت تھی وہ، اس کی آل اولاد اب تک زندہ ہے، اس نے کہیں اور شادی کر لی۔ اب مرزا پریشان کہ یار یہ تو میری نبوت کا پول کھل رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ نے آسمانوں پہ اس سے میرا نکاح کرا دیا پہلے ہی، اس سے فلاں جگہ جو شادی کی نا اس سے پہلے ہی آسمانوں پہ اس سے میرا نکاح ہو چکا ہے، تاکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پیش گوئی پوری۔ اور دلیل کیا تھی کہ حضرت زینب کا نکاح بھی اللہ نے آسمانوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تھا، نہیں کر دیا؟ زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، قرآن کہہ رہے ہم نے اے نبی ہم نے آپ کا زینب سے نکاح کر دیا، کہہ رہے جیسے اللہ نے آسمانوں پہ حضرت زینب کا نبی سے نکاح کیا تو اللہ نے اس فلانی کا نکاح میرے سے آسمانوں پہ کر دیا، میری پیش گوئی پوری ہوگی۔ اب نبی جھوٹا ہے نا، اس کو نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، آگے اس کا مطلب کتنا خطرناک ہے، کیونکہ انسان بشر ہے نا، وہ ہر پہلو سے تو نہیں غور کر سکتا کہ اس کا کتنا غلط مطلب نکل رہا ہے۔ اس وقت تو اس نے بول دیا، اب پھنس گیا کہ کیونکہ اب یہ بات اس کی کتابوں میں آ گئی۔ تو مولانا منظور چنیوٹی صاحب کسی قادیانی سے بحث کر رہے تھے، قادیانی نے یہ بات کی تو مولانا منظور چنیوٹی صاحب نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تمہاری جو وہ فلانی تھی نا جس سے مرزا کا آسمانوں پہ نکاح ہو گیا، وہ تمہاری بن گئی ازواج مطہرات۔ کیا خیال ہے؟ قادیانی کی وہی بن گئی نا، تو قادیانیوں کی ایک نبی کی بیوی قادیانیوں کی ماں ہوئی نہیں ہوئی، اور یہ ماں کا نکاح ازواج مطہرات کا نکاح ہوا کس سے؟ اس نے بعد میں کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے تمہاری امہات المومنین اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں، ہے پیغمبر کی بیوی، راتیں کسی اور کے ساتھ گزار رہی ہے، بچے کسی اور کے پیدا کر دیے، بچے جوان ہو گئے، ان کے پوتے نواسے پیدا ہو گئے، وہ کہنے لگے تمہیں تو غیرت اور شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا، تمہیں تو غیرت اور شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا، تمہاری ازواج مطہرات ہیں نبی کی بیوی اور راتیں کسی اور کے ساتھ گزار رہی ہیں، بچے کسی اور کے پیدا ہو رہے ہیں، بچے جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، مر گئے، ان کے پوتے نواسے پیدا ہو گئے، اس عورت کے بچے پوتے نواسے آج تک پوتے یا پرپوتے جو بھی ہیں ابھی تک موجود ہیں۔ تو اب دیکھو کیسا اوٹ پٹانگ دعویٰ کیا نا اس نے۔ آپ مجھے بتاؤ اگر آپ کو پتہ چل جائے ایک آدمی آپ کی بیوی ہے، ایک عورت آپ کی بیوی ہے، پتہ چل جائے، اب آپ کی غیرت یہ برداشت کرے گی کہ وہ کسی اور کے ساتھ رات گزارے؟ اگر غیرت برداشت کر رہی ہے اس کا مطلب آپ پیغمبر تو دور کی بات غیرت مند انسان ہی نہیں، یا تو اس کو طلاق دے کے فارغ کرو یا گلا گھوٹ دو اس کا جا کے۔ مرزا غلام احمد نے نہ تو طلاق دی نہ گلا گھوٹا، اور کہا یہ ہے میری، بے شک کہیں بھی جائے۔ یہ ان کے نبی کا حال ہے، امتیوں پتہ نہیں کیسے ہوں گے، تو اللہ ان کے شر سے بچائے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ قادیانی جو ہے نا اس قسم کی پیچیدہ بحثوں میں الجھاتے ہیں، جو 2 اور 4 کی طرح واضح بحثیں ہیں۔ اللہ نے یاد رکھو حق اور باطل کو بالکل 2 اور 4 کی طرح واضح کیا ہے، اس نے اتنی پیچیدہ بحثیں نہیں رکھی ہیں کہ عوام اس میں الجھ جائے، 2 اور 4 کی طرح۔ وہی بات کہ اگر یہ نبی آ سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو صرف ایک ہی آیا ہے 1500 سال کے عرصے میں، تو ایک ہی کیوں آئے؟ درمیان میں اور کون کون آئے ہیں؟ اور آج کہتے ہیں جی اتفاق سے 1500 سال کے بعد ہی کوئی آیا، تو آئندہ مزید کون آئے گا اس کے بارے میں ذرا، جیسے قرآن تو کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی بشارتیں دی ہیں، تو مرزا غلام احمد قادیانی اگر آخری نبی نہیں ہے، آپ کے بعد نبی آ سکتا ہے، تو مرزا غلام احمد نے آئندہ مزید کس کی بشارت دی ہے؟ تو کچھ دی نہیں ہے بیچارے نے، تو کہاں سے کوئی آئے گا؟ تو
اس قسم کی یہ باتیں ہیں. تو بہرحال قرآن سے پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. اور قرآن کہہ رہے فلما جاءہم بالبینات، وہ نبی واضح دلائل کے ساتھ دنیا میں آئے. صرف یہ دلیل نہیں کہ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی، اس کے علاوہ بھی اللہ نے الگ سے معجزات دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، معجزات دیے الگ سے. پتہ یہ چلا کہ پیغمبر کے پاس بہت سارے معجزات ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی. نبی علیہ السلام کے پاس کیا معجزات تھے؟ جو ایسے معجزات جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور مشرکین نے کیا کہا؟ یہ جادوگر ہیں. یہ کہا نا یہ جادوگر ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جن کو دیکھ کے مشرکین جادوگر کہتے تھے، سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے. سب سے بڑا معجزہ. آپ مجھے بتاؤ کہ ایسی کتاب پیش کی ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے، اور پیش کرنے والا وہ ہے جو الف اور با میں فرق نہیں کرنا جانتا. الف اور با میں وہ جھوٹا آدمی کی ایسی کوئی چیز چل جائے گی معاشرے میں. ایسی کتاب پیش کی کہ خود امی ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ نے کبھی ایک لکیر نہیں کھینچی ہے، ایک لکیر نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم الف با اور تا لکھنا تو دور کی بات، پڑھنا نہیں جانتے تھے. پڑھنا نہیں جانتے تھے. کسی مکتب میں کسی استاد سے ایک لفظ نہیں سیکھا پوری زندگی، اور کتاب پیش کر کے گئے ہیں ایسی جس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، باوضو ہو کے پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو کے سنا جاتا ہے، اور بغیر سمجھے پڑھا اور سنا جاتا ہے. اتنی عقیدت کے ساتھ صرف ایک رمضان میں قرآن کی پوری دنیا میں جتنی تلاوت ہوتی ہے نا، وہی کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو ثابت کرنے کی. حرم میں دیکھو لاکھوں لوگ امام کے گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، جن میں لاکھوں اجمی ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، مگر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. کیوں؟ یہ عقیدہ ہے کہ یہ آسمان سے نازل ہونے والا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. اگر نبی کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا، خدا کی قسم اس کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا جاتا. دوسری بات، اس قرآن کی تعلیمات اگر آپ دیکھ لیں، تعلیمات دیکھو، بہت ساری آسمانی کتابیں ہیں جن کے یعنی دعویٰ جن کا یہ کہ آسمانی ہے، مذہبی کتابیں. ہندوؤں کی گیتا ہے یا نہیں ہے؟ اور سکھوں کی بھی ہوگی کوئی، اور عیسائیوں کی بائبل ہے تحریر شدہ، آج کل تورات ہے یہودیوں کی، اور اس قسم کی مذہبی کتابیں بہت ہیں. کسی مذہبی کتاب کو اٹھا کے مطالعہ کرنا شروع کرو، آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، باقی سب کچھ مل جائے گا. آپ کو اس میں جنسیات ملیں گی، صحیح ہے نا، لڑکیوں سے تعلقات ملیں گے، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے فلاں کو لے کے بھاگا، اس قسم کی چیزیں بہت ملیں گی آپ کو، اور پتہ نہیں کیا کیا اوٹ پٹانگ مل جائے گا اس میں. یہ بھی وہ جو سمجھ میں آئے گا، بہت سا پورشن تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا یہ ہے کیا. اس قرآن کو الحمد سے لے کے پڑھو، خدا کی قسم 1400 سال گزر گئے، زبان تبدیل نہیں ہوئی ہے، زبان تبدیل نہیں. اور 1400 سال پرانی کوئی زبان دکھا دو جو آج تک زندہ ہو، جو 1400 سال پہلے بولی جاتی ہو اور آج 20 ملکوں میں بولی جا رہی ہو. یہ صرف قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے عربی زبان کی حفاظت فرمائی، عربی کی حفاظت فرمائی. آج بھی عربی دنیا کے 20 ملکوں کی زبان ہے. کیوں اللہ نے عربی زبان کی حفاظت کی؟ تاکہ لوگ قرآن کو سمجھ سکیں. اگر عربی زبان دنیا سے ختم ہو جاتی تو قرآن کس کی سمجھ میں آتا. ایسا حفاظت کی اللہ نے، اتنی حفاظت کی کہ آج جب بھی کوئی کہتا نا، دیکھو الحمد سے قرآن شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. کتنا آسان ہے اس کا مطلب، کتنا آسان ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. کیسا شائستہ کلام ہے جس سے کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے. کیسا بہترین کلام، آسانی سے سمجھ میں آنے والا. نازل 1400 سال پہلے ہوا، اور جس زبان میں نازل ہوا اسی زبان میں آج آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے. یہ دوسرا معجزہ. اور تیسرا معجزہ اس کی تعلیمات، کتنی پیاری تعلیمات. کوئی بیہودہ لفظ نہیں ہے قرآن میں. قرآن اگر کوئی ایسی بات ذکر کرتا ہے نا، ضروری کنایات میں ذکر کرتا ہے، کبھی فحش لفظ نہیں لاتا قرآن، کبھی فحش لفظ نہیں آتا، ایک بھی فحش لفظ نہیں ہے. میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں نا، تو اللہ نے کیا فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس. کیسی شائستہ زبان، صحیح ہے نا، کیسی شائستہ زبان استعمال.
آپ اگر باقی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، زبان تو دور کی بات، عجیب عجیب بیہودہ. صحیح ہے نا؟ یہ وہ کتابیں گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہیں. آپ قرآن گھر میں رکھو، بچے میں شائستگی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. کنایے کے الفاظ استعمال کرتا ہے. ایک پادری نے اعتراض کیا کہ قرآن نے عورتوں کی توہین کی، عورتوں کو کھیتی کا ہے. ان کو پورے قرآن میں ایک لفظ ملا، یہ تلاش کرتے رہتے ہیں کوئی بےہودہ لفظ ملے. تورات انجیل میں جو تحریف شدہ ہے اس میں تو بےہودگی کے انبار بھرے ہوئے ہیں. تو اب یہ قرآن میں بھی تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا فحش لفظ مل جائے، ہے نہیں قرآن میں. جمع کے لفظ کو، ہم بستری کے لفظ کو قرآن بڑے کنایا چھپا کے بیان کرتا ہے قرآن. تو کئی مثالیں اس کی ابھی. تو ان پادریوں کو ایک لفظ ملا ہوا ہے عیسائیوں کو. ایک پادری مجھ سے کہنے لگا قرآن نے عورت کو کتنے گھٹیا لفظ سے تعبیر کی، نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، ایسے منہ بنا بنا کے کہہ رہا تھا. دیکھو ایک بات یاد رکھو، بعض چیزیں کسی اور زبان میں تو بےہودہ اور فحش سمجھی جاتی ہیں، دوسری زبان میں نہیں سمجھی جاتی. قرآن نازل ہوا عربی میں، اس کو اردو پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے. اس کی کئی مثالیں. استری جو ہے ہمارے ہاں کس کو کہتے ہیں؟ پریس کرنے والی مشین. اور ہندی میں بیوی کو کہتے ہیں استری. تو وہ کہتے ہیں نا، ہندوستان سے ایک آدمی آیا تو ایک وہ پاکستانی کہتا ہے بھائی جو ہے نا آپ کے ہاں استری ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے تجھے کیا میری استری سے بات. تو ایک زبان کو دوسری زبان پہ قیاس نہیں کیا جاتا. اردو میں تو یہ لفظ تھوڑا گھٹیا پہلو میں استعمال ممکن ہے ہوتا ہو، عربی میں نہیں ہوتا. حرف کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے یہاں عورت کی قدر بڑھائی ہے، گھٹانے کے لیے نہیں کہا. عورت کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ دیکھو کسان کے لیے سب سے بڑھیا چیز کیا ہے، اس کی زمین ہے یا نہیں ہے. کسان لوگ، زمیندار لوگ اپنی زمین کی حفاظت کے لیے جان پہ کھیل جاتے ہیں، اسلحہ رکھتے ہیں. بڑے بڑے کتے پالے ہوئے ہوتے ہیں کوئی زمین کی طرف نہ آئے، اسلحہ رکھتے ہیں. کوئی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے جان سے مارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زمین کیا پیدا کرتی ہے؟ پیداوار پیدا کرتی ہے نا زمین، اور اس سے کسان کی معیشت میں ترقی ہوتی ہے. تو اللہ نے بتایا کہ یہ جو عورت ہے نا تمہاری بیوی، یہ صرف بیوی نہیں ہے، یہ اس کے بطن سے پیداوار پیدا ہوگی، علماء کی شکل میں، تاجروں کی شکل میں، مزدوروں کی شکل میں. کارآمد لوگ اس کے پیٹ سے اللہ پیدا کریں گے تمہارے لیے، یہ وہ پیداوار ہے. لہذا اس کی انسان کو قدر کرنی چاہیے، یہ ایسی پیداوار. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک کسان جس کی کھیتی آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرے وہ تو اپنی کھیتی کی کو قابل قدر سمجھے، اور جس کی کھیتی سے پیغمبر پیدا ہوں، علماء صلحاء پیدا ہوں، نمازی پیدا ہوں، مزدور طبقہ پیدا ہوں، فوجی پیدا ہوں، مجاہد پیدا ہوں، ملک اور قوم کی ترقی کا سبب کرنے والے انسان پیدا ہوں، اشرف المخلوقات پیدا ہوں، وہ قرآن اس کو کھیتی سے تعبیر کر کے اس کی قدر گھٹا رہا ہے یا بڑھا رہا ہے؟ بڑھا رہا ہے. تبھی عربی میں حارث کا جو لفظ ہے نا، حارث، یہ بڑا اچھا نام ہے. اردو میں کسے کہتے ہیں؟ کسان کو حارث. اب کسی کا نام کسان رکھ دو برا محسوس کرے گا، لیکن عربی میں حارث، کھیتی باڑی کرنے والا، یہ بہت اچھا نام کہلاتا ہے. لوگ رکھتے بھی ہے حارث. ہمارے اپنے رشتے داروں میں بعض کے نام حارث. کیوں؟ اس لیے کہ کھیت جو ہے نا وہ پیداوار پیدا کرنے والا، وہ معاشی ترقی کا سبب بنتا ہے، اپنی بھی اور قوم کی بھی. تو ایک لفظ ان کو ملا ہے، ہر اسی کو لے کے عوام پہ جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ قرآن میں کیسے لکھا ہوا ہے، تو یہ نا ایسے لکھا ہوا ہے قرآن. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ قرآن دے کر گئے، جس کی تعلیمات اتنی پاکیزہ ہے. یہ ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کے جتنی دنیا روئی ہے، خدا کی قسم دنیا کی کسی کتاب کو پڑھ کے اتنا نہیں روئی ہے، اتنا نہیں روئی. اس کے مضامین ایسے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے رب نے کون سی چیزیں تم پر حرام کی ہیں. کیسی پاکیزہ تعلیمات ہیں، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس خالق کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، اور عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو. کسی کو مختار کل مشکل کشا نہ سمجھو. وہ پیدا کرنے میں تنہا ہے، لہذا اسے الوہیت کا حق تنہا، اسی کو الہ سمجھو، کسی اور کو الہ نہ سمجھو. ایسی تعلیمات. وبالوالدین احسانا، قرآن کہہ رہے آؤ دوسرے نمبر پہ تمہارے والدین کا حق ہے. بوڑھے ہونے پہ اولڈ سینٹر میں داخل نہ کر دو، ان کو اولڈ سینٹر میں داخل نہ کر دو. جب بوڑھے ہو جائیں، ما یبلغن عندک الکبر احدہما،
جب دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے تو فلا تقل لہما اف، گھر میں عزت کے ساتھ رکھو اور ان کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرو، اف تک ان کے سامنے نہ کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، رحمت سے ذلت کے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ دعائیں کرو کہ اللہ میں حق ادا نہیں کر سکتا، تو کر سکتا ہے، میں نے تو اتنا کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے، لہذا میں دعا کیا کروں گا، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر ایسے رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، میں جب چھوٹا تھا اس وقت رحم کیا۔ یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے والدین کو نہیں دیکھا، والدین کو نہیں دیکھا، جس کے باپ دنیا میں آنے سے پہلے چلے گئے تھے اور ماں اس وقت چلی گئی جب آپ بہت چھوٹے تھے، جس وقت اتنا ماں کا بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس وقت دنیا سے چلی گئی۔ وہ دنیا کو والدین کے حقوق کتنے پیارے انداز سے سکھا رہا ہے، جس کو الف با تا کا فرق نہیں آتا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور رحمت سے ذلت کے بازوؤں کو جھکاؤ ان کے سامنے، وقل رب ارحمہما، اور یہ کہو اے ہمارے رب ارحمہما، ان دونوں پر ایسے رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، ایسی تکلیفیں اٹھائیں، اب میں اس بچپن کی احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو ان کو اس احسانات کا بدلہ دے۔ سورہ بنی اسرائیل کا یہ پورا رکوع پڑھیں، انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے، تعلیمات کتنی پیاری اور ان تعلیمات کو پیش کرنے کا انداز کتنا پیارا۔ یہی تعلیمات تھی جس نے دنیا کے دلوں کو ہلا دیا، اور یہ وہ تعلیمات ہیں جو صرف خالی کھلی کتابوں میں نہیں ہے، آج بھی ان تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ محدث جب وہ حدیث کے درس دینے کے لیے بیٹھتے، لاکھوں لوگ ان کے درس میں شریک ہوتے، لاکھوں لوگ۔ ایک دفعہ کیا ہوا تو ان کی ماں آئی، اب وہ بیٹھے ہوئے بڑے جاہو جلال کے ساتھ، لاکھوں لوگ دنیا سے آئے ہوئے ان کا درس سننے کے لیے، حدیث سننے کے لیے درس دے رہے ہیں۔ ماں آئی اور کہا کہ جیسے ماؤں کی عادت ہوتی ہے، بوڑھی ماؤں کی، کہ بیٹھا ہوا یہاں پہ، چل اٹھ مرغیوں کو دانا ڈال جاتا۔ مرغیاں کب سے بھوکی ہیں؟ وہ اپنا درس چھوڑ کے اٹھے اور گئے مرغیوں کو دانا ڈال۔ کسی نے پوچھا حضرت اس درس سے زیادہ مرغیاں اہم ہے کیا؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، مرغی تو کچھ بھی کھا لے گی۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم مرغی کی اہمیت نہیں ہے، جس نے مجھے حکم دیا، جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میں یہ درس دے رہا ہوں، اس خدا کا حکم ہے کہ اس کی مانو۔ اگر میں اللہ کی رضا کے لیے درس دے رہا ہوں یہ، تو خدا تو مجھے کہتا ہے کہ اپنی ماں کے حکم کو تسلیم کرو، مانو۔ تو ماں ہے، مرغیوں کو دانا ڈالنے کو کہے گی تو مرغیوں کو دانا ڈالوں گا، بھینسوں کو چارہ ڈالنے کا کہے گی تو بھینسوں کو چارہ ڈالوں گا۔ سعودی عرب میں ابھی کچھ دن پہلے عدالت میں ایک مقدمہ آیا، سعودی عرب میں، عربوں کو کتنا برا بلا کہا جاتا ہے، عیاش یہ ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اولڈ سینٹر میں داخل نہیں کرتے ہوگا۔ یہ قرآن کی تعلیمات کے اثر ہیں۔ ہوں گے عیاش ہیں، دبئی وغیرہ میں تو بہت عیاشی ہے، لیکن پرہیزگاری بھی عربوں میں بہت ہے۔ آج اگر دیکھو عراق میں فدائی حملوں میں سب سے زیادہ شہید ہونے والے سعودی عرب کے عرب ہیں۔ اگر ان میں عیاشی ہے تو قرآن کی برکت سے ان میں قربانی کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ عرب شہداء کے خون کی خوشبو ہمارے بہت ساتھیوں نے سونگھی ہے، تو بڑے زبردست پیمانے پر قربانیاں دینے، اور عرب ہجرت کرتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو سعودی عرب کی عدالت میں کچھ دن پہلے مقدمہ کیا آیا ہے، عجیب قسم کا مقدمہ۔ جوان بیٹے لڑائی ہوئی، ان میں ایک کہہ رہے ماں میرے ساتھ رہے گی، دوسرا کہہ رہے ماں میرے ساتھ رہے گی، بوڑھی ماں۔ اتنا پھڈا ہوا ہے کہ کیس عدالت میں گیا ہے، ٹھیک ہے، اتنی جھگڑا ہوا کہ میں اس بڑھاپے میں اپنی ماں کو کیسے چھوڑ دوں بھائی، میں خدمت کروں گا، دوسرا کہہ رہا میں خدمت کروں گا۔ جھگڑا ہو گیا، اتنی خون خرابے کی نوبت آئی کہ کیس عدالت میں گیا۔ تو پھر عدالت نے 6 مہینے کا فیصلہ کیا، 6 مہینے ادھر رہے گی، 6 مہینے ادھر رہے گی۔ تو یہ قرآن جب تک زندہ ہے تو یہ ہوتا ہے، اور جب قرآن پر عمل نہیں ہوتا، سارے دن ٹی وی کے ڈرامے اور فلمیں دیکھے جاتے ہیں، تو پھر بچیاں ماؤں پہ چیختی ہیں، جیسے آج کل گھروں میں چیخ رہی ہے ماں۔ اگر بچیوں شریعت تو کہہ رہی ہے نفل نماز پڑھ رہے ہو، ماں پکارے تو نماز توڑ کے اس کی بات کا جواب دو، کیونکہ وہ ماں ہے۔ اور ٹی وی کیا کہہ رہا ہے کہ میری پرسنل لائف، ٹی وی یہ کہہ رہا ہے، ٹی وی سکھا رہا ہے کہ جب جو ہے نا وہ کھلا نہیں سکتے تھے تو اتنے بچے پیدا کیوں کیے۔ جس باپ نے کھلا کے بیٹی کو جوان کر دیا، وہ بیٹی بجائے اس کے کہ ذلت سے اپنے بازوؤں کو باپ کے سامنے جھکائے، وہ کہتی ہے جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا۔ یہ آپ کو ٹی وی سکھا رہا ہے، صحیح ہے نا۔ گلا گھوٹ دو ایسی اولاد کا، میں کہتا ہوں گلا گھوٹ دو، خدا تو گھوٹے گا ہی گلا، خدا تو گھوٹے گا ایسی اولاد کا گلا۔
تو یہ ٹی وی سکھا رہا ہے جس سے بچوں کو چیخنا آتا ہے. ماں پکار رہی ہے اور بیٹی یا تو موبائل پہ SMS پہ لگی ہوگی یا ٹی وی کے سامنے لیٹی ہوئی ہوگی, ڈرامہ فلم دیکھ رہی ہوگی. تو میرے بھائی یہ قرآن چھوڑ کے جب ٹی وی کی طرف آؤ گے نا پھر یہی ہوتا ہے. پھر یہ نہ کہا کرو ہماری بیٹیاں سنتی نہیں ہیں, ہماری گھروں سے بھاگ گئی ہیں اور پھر بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی. باپ کا بیٹے پہ روب نہیں چلتا. باپ اگر بیٹے سے پوچھ لے کہ بیٹا لیٹ کیوں آ رہے ہو, بیٹی کی پیشانی پر بل آ جاتے ہیں. وہ ابا کو تانا دینا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کون سا اپنے دادا کو, میرے دادا کو بتا کے آتے تھے. اس قسم کی باتیں شروع کر دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں موبائل لے کے جوان بیٹیوں کو دیے ہوئے لوگوں نے. میری یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ جوان بیٹیوں کو موبائل دینے کا مطلب کیا ہے, کیوں دے رہے ہو بھائی؟ بچپن سے لے کے آج تک آپ کی جوانی بڑھاپا سارا اس کے بغیر گزر گیا, نہیں گزر گیا موبائل؟ جوان بیٹی کو موبائل دینے کا مطلب کیا ہے, کیا مقصد کیا ہے اس کا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. خام خواہ میں لے کے دیا ہوا ہے. موبائل کا مطلب ساری دنیا کے سارے انسانوں سے جب چاہو رابطہ کر سکتے. تو کیا ضرورت ہے کمبل میں بیٹھ بھی جناب جب چاہو جس کو SMS کر لو. اور گھروں کا ماحول یہ بن گیا کہ باپ ماں باپ بیٹھے ہوئے, اولاد سامنے بیٹھ کے موبائل پہ لگی. کیسا عجیب منظر ہوتا ہے. شوہر بیوی کے ساتھ ایک بستر پہ, وہ اپنا موبائل پہ لگا ہوا ہے, بیگم اپنے موبائل پہ لگی, وہ ادھر SMS. اور شکوک میں اتنا ڈال دیا ہے, کتنے فون آتے ہیں میرے پاس, شوہر کو بیوی پہ شک ہے پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہے, بیوی کو شوہر پہ شک ہے پتہ نہیں کس سے اس کا رابطہ ہے. یہ زندگیاں, ضرورت اگر ہے کسی کو موبائل فون کی تو رکھے. میں اس اپنے موبائل فون سے اتنا پریشان ہوں کہ اگر شرعی مسائل بتانے کا مسئلہ نہ ہوتا, لوگوں کے دن بھر پور آتے ہیں, خدا کی قسم میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو اٹھا کے پھینک دیتا. کیونکہ میں سفر پہ گیا ایک دفعہ گلگت, وہاں سگنل نہیں آتے, 10 دن میرا فون بند رہا. اتنا ذہنی سکون ملا ہے مجھے, اتنا ذہنی, ایسا لگ رہا تھا کہ خوشی سے میں کہیں پھٹ نہ جاؤں. تو یہ مصیبت لوگ خود سے پال رہے ہیں, لالا خود سے پال رہے ہیں. بیت الخلاء میں چین نہیں ہے آدمی کو, وہاں بجنا شروع ہو جائے گا, اور کہیں بھی بیٹھ. اور لڑکیوں کو دینا کتنا خطرناک, کتنا خطرناک, بھاگ جاتی ہیں. شادی شدہ اس وقت موبائل سے طلاقوں کے ریشو جو سامنے آیا نا موبائل فون کی وجہ سے, میاں بیوی میں طلاقوں کے ریشو اتنے زیادہ ہیں کہ شمار نہیں کر سکتا میں. ایک آدمی کہتا اپنی بیوی کے بارے میں کہ مجھے اس پر 100% یقین ہے, بہت نیک, بہت پرہیزگار, خدا کی قسم 4-5 سال کے بعد وہی آ کے کہہ رہا ہے طلاق ہو گئی بیوی کو, موبائل پہ اس کی سیٹنگ ہو گئی تھی کسی لڑکے سے. اتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں. تو بہرحال اعتدال سے کام لو, اپنے آپ کو تلاوت میں لگاؤ. اور یہ چیزیں انسان کو ویسے ہی ذکر سے غافل تو کرتی ہیں. موبائل کے چسکے ایسے ہیں, پھر قرآن کی تلاوت میں مزہ تھوڑی آئے گا, پھر صبح 100 دفعہ تیسرے کلمے کی تسبیح میں مزہ تھوڑی آئے گا. اتنی دیر میں 10 SMS نہیں ہو جائیں گے, صحیح ہے نا. اتنی دیر میں ویڈیو گیم وہ سانپ والا یوں گھمایا وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, تو کچھ نہیں ہوتا تو وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا مل رہا ہے بھائی تجھے اس سے؟ تو فالتو ٹائم ہے, قبر کی طرف وقت چلتا چلا جا رہا ہے. جو کام کافروں کے تھے مسلمانوں نے اختیار کر لیے. اچھے کاموں میں, پڑھائی میں دلچسپی کرو, کوئی ترقی کرو. آپ جو کالج میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اس میں دل لگائیں, تھوڑا بہت تلاوت کر لیں, نماز روزے میں لگ جائیں, تو مفید کاموں میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے ہے کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. میں نے فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ کھلوایا تھا, ID بنوائی, مسائل بتانے کے. جب میں بیٹھا تو چند دن بیٹھا, مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں وقت کی بربادی زیادہ ہے, فائدہ کیا. بیٹھو خام خواہ میں ایک SMS آ جائے گا السلام علیکم, ہم لکھ کے دو وعلیکم السلام, اور مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی ہاں خیریت سے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک. نہیں جواب دو تو اگلا بولے گا پتہ نہیں مفتی صاحب کو اخلاق تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے. ہم سلام پہ سلام بھیج رہے ہیں, وعلیکم السلام تو لکھ دو. ہمیں پتہ ہے سر وعلیکم السلام پہ بات رکے گی نہیں, پھر وعلیکم السلام. تعلقات کو کم کرنا چاہیے, تعلقات بڑھانے نہیں چاہیے. جتنے تعلقات کم ہوں گے اتنا آپ مفید کاموں میں وقت زیادہ صرف کریں گے, اور جتنی دوستیاں بڑھیں گی اتنا ہی وقت زیادہ برباد ہو. ہاں ضرورت کے تعلقات بڑھائیں, جیسے تعلیمی سلسلے میں تعلقات ہوتے ہیں, کاروباری میں, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اللہ تعالی ہمیں وقت سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو میں نے بتایا نا کہ جاءہم بالبینات, کہ اللہ کے نبی واضح دلائل کے ساتھ دنیا میں آئے, واضح دلائل کے ساتھ. یہ دلائل بہت سارے ہیں, میں انشاءاللہ اگلے بیان میں بیان کروں گا. ایک دلیل تو میں نے آج سے فیک کی روشنی تھوڑی سی ڈالی ہے لوڈ شیڈنگ کے باوجود. وہ کیا ہے کہ یہ قرآن بہت بڑی دلیل ہے. تو انشاءاللہ اس قرآن کے اور معجزہ ہونا کس طرح ثابت ہوتا ہے اس سے بھی اگلے ہفتے. اور پھر وقت بچا تو اور جو نبی اسلام کی نبوت کے واضح دلائل ہیں جو آج بھی روز روشن کی طرح چمک رہے ہیں, اس پہ انشاءاللہ میں کچھ روشنی ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ اعلان سن لیں, میرے بیانات کی CDs تیار ہو گئی ہیں,
تو ایک CD میں 35 بیانات ہیں اور اس میں فقہی مسائل اور بہت کچھ اس طرح کی جو باتیں ہیں. تو یہ 20 روپے ہے. اس کو تجارتی بنیادوں پہ یہ نہیں بک رہی ہے, صحیح ہے نا, جو بھی اس سے آ رہی ہے کاسٹ وغیرہ اور اس میں آئندہ کے لیے جو CD, تو یہ منگل کو اور جمعے کو یہاں سے ملا کرے گی. یہ عثمان بھائی بیٹھے ہیں نا, ان سے لے لیا کریں, یہ جو بیانات نیٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں, تو یہ ان کے پاس جمعے کے دن اور منگل کے دن. خواتین کس طرح یہ CD وصول کریں گی یہ ابھی ذہن میں سوچا نہیں ہے, اس کا بھی کوئی حل رکھیں گے, اپنے گھر میں رکھ دوں گا تاکہ وہ وہاں سے وصول کر لیں, یا وہیں لے جا کے یا کسی خاتون کے ذمے لگا دیں گے کہ جن خواتین میں لینی ہے تو وہ وہاں سے CD لے لیں. تو یہ 20 روپے کی ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. جن حضرات نے لے لی ہو یہ عثمان بھائی سے یہاں وصول کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.